نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ عزیزان گرامی، دین اسلام جو کہ حقوق کا نگہبان و پاسدار ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جن کی رحمت کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو منور و معطر فرمایا۔ اسلام حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی ضروری اور لازمی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہماری شریعت کا ایک حصہ وہ عبادات پہ مشتمل ہے، اور 3 حصے ہمارے احکامات کے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، دیگر چیزوں کے ساتھ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عبادات والا حصہ اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ الحمدللہ تمام مسلمان نمازوں کا اہتمام اور پابندی کرتے ہیں، روزے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، حج بیت اللہ اور عمروں کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ضروری پہلو ہے اور وہ ہے حقوق العباد، حق العبد، تو اس میں پہلو تہی ہو رہی ہے اور کمزوری ہو رہی ہے۔ ہماری نظر میں دیندار وہ آدمی ہوتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو، نماز اور روزے کا پابند ہو۔ ہماری نظر میں وہ سب سے دیندار آدمی ہوتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں دیندار کون ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور تاریخ اور سیرت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ جب دعویٰ ہوا تو دعوے کے لیے گواہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ایک گواہ تو ایسے تھے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، ان کی عدالت سے اور صداقت سے واقف تھے کہ یہ قابل اعتماد ہے اور گواہی دینے کے قابل ہے۔ دوسرے گواہ جو تھے وہ حضرت عمر فاروق ان کو نہیں جانتے تھے، اور گواہ کی تحقیق اور اس کی حالت کی معلومات ہونی چاہیے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں استفسار لوگوں سے کیا کہ کیا آپ اس گواہ کو جانتے ہیں؟ تو مجلس میں سے ایک ساتھی کھڑے ہو گئے، ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی امیر المومنین، میں انہیں جانتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ انہیں کس طرح سے جانتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ کے ہمسائے میں رہے ہیں اور آپ ان کے دن و رات سے واقف ہیں، ان کی آمد و رفت سے واقف ہیں، ان کی معاشرت سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو واقفیت ہے؟ تو اس ساتھی نے، اس صاحب نے جواب دیا کہ جی نہیں، یہ تو میرے پڑوس میں نہیں رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ استفسار کیا، اچھا
پھر یہ بتائیے کہ کیا ان کے مالی معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں؟ کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے جس میں ان کی دل کی حالت، ان کا تقوی ظاہر ہوا ہو کہ یہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، یہ جائز اور ناجائز کو جاننے والا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ جی میرا ان کے ساتھ کوئی معاملات بھی پیش نہیں آئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتائے کہ آپ کا ان کے ساتھ سفر ہوا ہے؟ سفر میں انسان پہ مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی آسائش اور راحت ہوتی ہے، کبھی مشکل و پریشانی ہوتی ہے، تو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور اس میں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عمر نے استفسار کیا کہ آیا آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، آپ کو ان کے اخلاق کا پتہ چلا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انہیں فرمایا کہ پھر آپ اس کو نہیں جانتے، بس لگتا ایسا ہے لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاة، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد مسجد کے باہر ان کو دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے، فأنت لا تعرف، یہ آپ اس کو جاننے والے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں نے مسجد میں ان کو دیکھا تھا، اس لیے میں نے گواہی دی کہ یہ گواہ عادل ہے اور سچا ہے اور صادق و امین ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں جانتے۔ آدمی کا تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے ہمسائیگی میں اور پڑوس میں کوئی رہ جائے تو اس سے اس کی زندگی کا پتہ چل جاتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملات اور لین دین ہو تو پھر اس کے کردار کا اور اس کے تقوی کا اور اس کی خوف اور خشیت کا ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر میں سفر کے ساتھ انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تو پھر آپ اس کو پوری طرح نہیں جانتے۔ دیکھیں اسلام کی نظر میں دیندار وہ آدمی ہے جن کے معاملات ٹھیک ہو، جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے والا ہو، جو کاروبار اور تجارت میں اپنے شریک اور ساتھی کے ساتھ اس کے معاملات صحیح ہو، ٹھیک ہو، حلال و حرام، جائز و ناجائز کو جاننے والا ہو، اور دوران سفر وہ اپنی ساتھیوں کا خیال کرنے والا ہو۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو گئی اور انسان نے اللہ سے معافی مانگی، عفو و درگزر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد ایسے حقوق ہیں کہ اس میں معافی نہیں ہے۔ جب تک صاحب حق کا حق ادا نہ کیا جائے یا صاحب حق نے معاف نہ کیا ہو تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بھی معافی نہیں فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات اور اعمال کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اللہ کی جو مخلوق ہے اور ان کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے بھی ہم مستعد اور فکر مند ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔